میڈیکل ان کا جو تحویل میں ہوا ہے، کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں میڈیکل ہوا ہے، وہ میڈیکل اور ان کے ذاتی ہسپتال جو خیراتی ہسپتال ہے اس کے میڈیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ جو ان کے زخم جو ہیں، وہ زخم جو ہیں وہ ان کی نوعیت اور ہے، یہاں پہ 7 ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا ہے ان کی نوعیت اور ہے۔ تو یہ قوم کو کب تک جو ہے بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ 400-500 گز کا فاصلہ ہے، کم از کم 400-500 قدم کا تو ضرور فاصلہ ہے۔ وہ چل کے جو کوریڈور میں گئے تو اس میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور سارے پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی، اور نہ خدا نخواستہ ان کی چال میں کوئی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے یا اس میں تکلیف ہے، یا جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے دکھ ہے۔ پھر جو ہے پرتشدد مظاہروں کے، اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی؟ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورکرز کو کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟ کیا انہوں نے وائلنس جو ہے وہ پریچ نہیں کیا؟ اور اس وائلنس کا کیا نتیجہ رکھا؟ عدالت عظمیٰ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر، جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اس وطن کے لیے، ان کی جو ہے یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا، ان کو ڈیفیس کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر، وطن کی دفاع کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو انسٹالیشنیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا، کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ ہوا۔ اس کا تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا، اس سے تو کوئی تشویش کی لہر نہیں دوڑی عدلیہ کے اندر۔ لیکن ایک فرد واحد جو ہے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ اس کو بڑی عزت آبرو کے ساتھ جو ہے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہا، آصف زرداری صاحب کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہے، ان کی ہمشیرہ کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی، مریم نواز کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی۔ میں اور شہباز شریف جو ہے ہم ہمسائے تھے، جیل میں ہمارا سیل تھا، ساتھ ساتھ ہمارے حمزہ بھی تھا، ہمیں تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رکھا گیا۔ ہمیں تو گھر سے کھانا منگوانے کے لیے بھی عدالتوں میں جانا پڑتا تھا۔ یہاں عدالت عظمیٰ نے انشور کیا ہے کہ وہاں پہ تمام فیسلٹی 7-10 بندے بھی جا کے ملیں۔ ہر چیز کو جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے، شور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی فیسلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کی ضرورت ہو وہ اس سے محروم نہ ہو، باقاعدہ آرڈر میں لکھ دیا گیا۔ مجھے یہ بتایا جائے، میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس نے پاکستان میں تمام، کم از کم پنجاب میں اور کے پی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاؤ اور جس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کی ہے اس کے لیڈروں نے، خواتین لیڈروں نے بھی۔ آپ پریس والے ہیں، آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہیں کیا کہہ رہی ہیں، ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ کیا یہ ملک کی سالمیت پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے؟ کیا عدلیہ کے کان پہ جھوم بھی رینگی ہے ان چیزوں کے اوپر؟ بڑا پولائٹلی ادب کے ساتھ کہا جائے، ہماری خواہش ہے
یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے. وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے. تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ حالات ہیں. کوئی نہیں, وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں. لیکن ایک گفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے. وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والا ہی ہے, وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنا ہے. این جی ہے نا گل کو, میں غلطی نہیں کہہ رہے, یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سوموار منگل کو ہونے والا ہے. نہیں تو صحیح نہیں پہنچے. آپ دیکھیں, اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم, ہمیں کم از کم میں 6 مہینے قید میں رہا ہوں اور 3 بینچ ٹوٹے تھے. لوگ ہماری ضمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے, 3 بینچ. یہ ایک دفعہ یہ پرویز الہی صاحب کو جس نے ریلیف دی ہے ہائی کورٹ کے جج نے, یہ ایک دفعہ یہ بھی انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا تھا کہ جی میں نے ان کا کیس نہیں سننا. میں باقیوں کے نام نے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں پھر ایک اور ہے, ایک خاتون ہے, اس کو ہدایات دے رہا ہے قیدی جو ہے کسٹڈی میں, ایک بندہ ہدایات دے رہا ہے کہ آپ فلاں فلاں سے کانٹیکٹ کریں. اعظم سواتی صاحب کو کہیں کہ فلاں سے کانٹیکٹ کرے. اب میں فلاں کے جو ہے وہ میرے پڑھ سکتے ہیں, اس لیے میں نہیں اسپیکولیٹ کرتا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے. یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح ریاستیں چلتی ہیں؟ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے, ہماری ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, یہ کبھی خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہماری افواج جو ہے ان حملوں کو جانے قربان کر کے جو ہے اپنی وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی انسٹالیشنز کو. لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا, جو کچھ اسلام آباد میں ہوا, پشاور میں ہوا, ریڈیو پاکستان, دیکھیں یہ پیٹرن ہے. یہ ایک نئی بات نہیں کی, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نئی بات نہیں کی. آپ وٹنس ہیں 2014 میں کیا ہوا تھا. یہاں پہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, جس عمارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ حملہ ہوا. یہ ایک پیٹرن ہے. وہ کہہ رہا نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو کچھ نہیں کیا. پہلے میسج دیا اور پریسیڈنٹ سیٹ کی, اور جو آج صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے, قصر صدارت میں جو بیٹھا ہوا ہے, پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے, یہ کمپلائنس کی رپورٹ ٹیلی فون پہ دے رہا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے اور ٹی وی پہ بھی قبضہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا. یہ ایک باقاعدہ پیٹرن ہے, ایک دہشت گرد تنظیم کا ایک پیٹرن ہے. جی ایچ کیو کے اوپر اس سے پہلے صرف تحریک طالبان پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے, اور اب تحریک انصاف نے کیا ہے. اگر یہ کسی اور پارٹی نے خدا نخواستہ کیا ہوتا, کسی اور ایلیمنٹ نے کیا ہوتا, تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا تھا, کس طرح اس کو کیا نام دینا تھا, کیا اس نے آپ نے اس کو کس طرح لیبل کرنا تھا. لیکن اتنی عزت اور تکریم کی جا رہی ہے. ساڈے نصیب پیڑے گئے نے کہ 6 مہینے ضمانت نہیں ہوندی. ایتھے 2 راتاں دے وچ جڑا ہے وہ کہتا مجھے یاد ہی کچھ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں, مجھے ڈنڈے پڑے ہیں. ہو سکتا ہے لوازمات نہ مہیا ہوں تو اس کی وجہ سے یادداشت جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا. لیکن میری نہایت ہاتھ جوڑ کے
سوال کر رہا ہوں کہ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ کیوں ہے؟ یہ ہماری دفعہ نہ سو موٹو ہوتا تھا، نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاگتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ دو راتیں کس طرح انہوں نے کڑ لی ہیں۔ حوصلے کو 15 منٹ ہی کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے؟ تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ ثناء اللہ صاحب ڈاک سے سر دو سوال ہیں۔ تو یہ بتا دیں کہ ایک افواہ بھی آ رہی ہیں کہ تجویز ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا، اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے، اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگ بلایا عمران خان کو لے کے آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ، وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو، وہ ابجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر، چیف جسٹس سے ابجیکشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا، وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو، محسن کیانی نو، محسن کیانی بیل کر دے چل اور گل کا ٹھیک رابطہ دے۔ ہاں مسرت جی ہلو جی سچویشن کیا میں ان کو پہنچ گئی میسج سر جی سر میں نہیں پتا سر میں نے میسج پہنچایا ہے، ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں۔ نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں جو جی میں خواجہ حارث سلمان سفر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ یو وانٹ ٹو اسپیک، میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں۔ نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر رول کریں، کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہی ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل سر، ہم تو اعظم ساتھی کا کہنا ہے جی سر آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہم تو یہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے؟ یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے۔ ابھی اس نے نیب والے آئے، فلانے آئے، تو ہم نے کہا کہ ابھی سلمان سفر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، ہمیں کورٹ میں لے کے آئے۔ خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا، ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں جس یہ جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس۔ نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے، وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر، ابھی اعظم سے ضرور کہنا۔ اوکے 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 سر، اوکے سر، اوکے، اپنا خیال رکھیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اگر یہ سیاسی بے یقینی بڑی تو ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، تو اس تمام تر صورتحال میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف مسلح افواج نے جمہوریت کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو آپ بطور وزیر دفاع اس حوالے سے کیا کہیں گے جو اب تک کا جو مسلح افواج کا ایک طرز عمل ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا وہاں کس حد تک ان جو اقدامات ہیں ان پر تشویش پائی جاتی ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں کوئی مارشل لا کا چانس نہیں؟ دیکھیں مارشل لا کا کوئی چانس نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں۔